بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کی دکھا بھی، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ 24 اگست 2022 میری زندگی کا سب سے تاریک دن ہے۔ اچانک گھر سے فون کی گھنٹی بجی اور آواز آئی اب بھی نہیں رہے۔ اس کے فوراً بعد فون ہینگ ہو گیا۔ میں نے لرزتے ہونٹوں سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قلب مضطر کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ در حقیقت یہ جملہ اب بھی نہیں رہے مجھ پر اتنا گرا گزرا کہ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، اور درد دل کی وضاحت کسی بھی شخص کے لیے ناممکن ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن جب کسی کا قریبی یکایک اس دار فانی سے کوچ کر جائے تو اہل خانہ جو پیچھے رہ جانے والوں کی بے بسی عروج پر ہوتی ہے، اور جب اس قریبی کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہو تو آنکھوں پر ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ آخر یہ ہوا کیسے۔ عقل حیران و ششدر رہ جاتا ہے، دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں صرف اور صرف قرآن کریم کی یہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، موت و حیات، مشیت و قدرت، قسمت و نصیب پر ایمانی عقیدہ ہی ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہماری ڈھارس بندھاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ انہی چیزوں اور باتوں کو استعداد کو برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ابی کی وفات سے 10 دن قبل مجھے پونا جانا ہوا۔ ابی کی ضد تھی مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے جائیں گے، لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانے۔ اولاد کی محبت ہی میں شدید دھوپ میں دربھنگہ ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر باجی احمد آباد سے دربھنگہ پہنچنے والی تھی۔ ہم لوگ دربھنگہ ایئرپورٹ پہنچے۔ باجی اور ندیم بھائی جان ایئرپورٹ پہ کے باہر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی سے اتر کر ابی نے معانقہ کیا، رخصت ہو گئے۔ کیا پتہ تھا اس ناسوتی دنیا میں ہم دونوں باپ بیٹوں کی آخری ملاقات ثابت ہوگی۔ کاش کہ وقت وہیں تھم جاتا اور ہمارے پاس اس کو لوٹانے کا اختیار ہوتا۔ ابی نے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر ململ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 24 اگست 2022 ظہر کے اذان سے قبل ابی اور بھائی انتخاب میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ بھائی جان چند دنوں بعد شپ پر جانے والے تھے۔ حال ہی میں ان کے پاس کیے ہوئے امتحان کا رزلٹ آنے والا تھا، جہاں انہیں بحیثیت چیف آفیسر جوائن کرنا تھا۔ الحمدللہ ابی بھائی جان کی اس خاص کامیابی پر بہت خوش تھے۔ در حقیقت ہم سب بھائی بہنوں کی خوشحال زندگی دیکھ کر وہ خوش رہتے تھے۔ کسی بچوں سے تکلیف نہیں تھی۔ وہ زندگی جہاں 10-12 سالوں سے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اچانک وہاں خزاں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ ظہر کے اذان کا وقت ہوا تو بھائی وضو کرنے چلے گئے۔ واپسی پر دیکھا تو ابی کی آنکھ لگ چکی تھی۔ بھائی نے ابی کو نماز کے لیے جگایا، مگر ابی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 2-3 بار جواب نہ ملنے پر بھائی جان کو اندیشہ ہوا، چنانچہ انہوں نے جزاد بھائی شعیب کو آواز دی۔ انہوں نے بھی ابی کو درد پر لہجے میں پکارا، لیکن ابی تو ہمیشہ کے لیے اس دار فانی کو کوچ کر چکے تھے۔ لاکھ چاہا آنسوؤں کو ضبط کر لوں میں، مگر حوصلے اپنی جگہ تھے، بے بسی اپنی جگہ۔ والد کا رشتہ ماں کے بعد تمام انسانوں میں مقدس اور اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے۔ باپ ایک ایسا درخت ہے جو آگ اور دھوپ خود برداشت کرتا ہے، لیکن اولاد کو سخت ترین گرمیوں میں بھی ٹھنڈک اور راحت فراہم کرتا ہے۔ میری ابی کی زندگی بھی بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں سے گھری تھی، لیکن کبھی اپنی محنت و شفاکشی کا صلہ نہیں مانگا۔ والدہ محترمہ کے ساتھ برسوں سلائی مشین چلاتے رہے۔ ہم سب بھائی بہنوں کو پڑھایا، لکھایا اور اس قابل بنایا کہ ہم سب خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ اور جب ابی کو ہم سب کی خوشحال زندگی دیکھ کر خوش ہونے کا وقت آیا تو خود اس دنیا کو الوداع کہہ دیے۔
گرچہ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں خوالد خاص طور پر شامل ہوتے ہیں کہ ان کا اچانک جدائی کا سوچ کر اندر سے سب کچھ ٹوٹ سا جاتا ہے۔ تاہم لوگوں کی زبانی یہ سن کر خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے اپنی محنت، شوق، لگن، دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ قائم کردہ اصول و خیالات پر برقرار رہتے ہوئے ایک بھرپور زندگی گزاری، جس کا عملی اعتراف اپنے گاؤں کے ہر فرد کو ہے۔ والد صاحب مرحوم کی خدمات۔ والد صاحب مرحوم پچھلے 10-12 سالوں سے کافی ایکٹیو تھے، خاص طور سے مساجد کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے ذمے لیے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 4 مساجد تعمیر کروائی اپنی نگرانی میں، خاص طور سے جس میں مالی تعاون جناب ڈاکٹر آفتاب احمد فیصل صاحب اپنے جاننے پہچاننے والوں سے مہیا کر کے بھیجتے تھے، اور اب بھی اپنے تعلقات کے لوگوں سے مل کر فنیشنگ کا کام کرواتے تھے۔ سب سے پہلی مسجد اقصیٰ جو کھتوئی ٹول میں واقع ہے وہاں تعمیر کرائی۔ اس کے بعد مسجد عثمان جو اس چاندپورہ محلے میں واقع ہے، اس مسجد کا آدھا کام ہوا تھا۔ ابی اور عرفان دادا مرحوم نے دونوں نے مل کر یہ ذمہ داری بخوبی انجام دی۔ اس کے بعد نئے سرے سے لپٹولیا جو نئی آبادی ہے، 100-150 گھر واقع ہے وہاں پہ، اس محلے میں ابی، عرفان دادا، ڈاکٹر صاحب سب نے مل کر کے کوشش کی اور وہاں ایک نئی مسجد کی تعمیر کرائی۔ اس کے بعد اسلام پور سے چند صاحب ململ آئے، انہوں نے مسجد کی درخواست کی۔ وہاں در حقیقت ایک مسجد پہلے سے موجود تھی، لیکن مسلکی تضاد کی وجہ سے وہ لوگ آپسی چپقلش رہتی تھی ان لوگوں کی، اس میں نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، تو وہاں بھی ابی نے مسجد تعمیر کرائی اپنی نگرانی میں، اور یہ ابی کی آخری مسجد تھی۔ اس کے بعد محمد پور کلوائی جو کلوائی سے قبل ہے، وہاں پر مسجد کی تعمیر کا ارادہ تھا۔ اس مسجد کے اختتام پر وہاں کے کام میں ہاتھ لگانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ ابی کی زندگی بس اتنی ہی تھی۔ ابی نے اپنی زندگی میں یہ 4 اہم مساجد تعمیر کروائی۔ اسی طرح ابی کو اپنے گاؤں کے بچوں کی بہت فکر ہوتی تھی۔ ململ جو حفاظ کرام کی بستی ہے، جہاں پر کثیر تعداد میں حفاظ کرام پائے جاتے تھے، لیکن پچھلے چند برسوں میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا جس کا احساس ابی کو بخوبی تھا۔ ابی نے اپنے ہم خیال لوگوں سے بات کر کے، خاص طور سے ڈاکٹر صاحب اور دیگر اہل علم حضرات سے مشورہ کے بعد آؤ حافظ بنائے اسکیم کا آغاز کیا، جس میں ململ اطراف کے بچوں کو شامل کیا گیا۔ انہیں ماہانہ 500 روپے اسکالرشپ دیا گیا، جو ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا تھا، جس سے وہ کچھ کھا پی سکیں۔ چنانچہ آؤ حافظ بنائے مہم کے تحت اب تک 20 بچے فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ابی نے سوشل ورک و سماجی خدمات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے تھے، جب بھی کوئی صدا لگاتا تو ابی لبیک کہتے اور دوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ رمضان کٹ، کرونا کٹ اور مختلف تنظیم، اور اس کے علاوہ کمبل کی تقسیم، سردیوں میں کمبل کی تقسیم، یا مختلف تنظیموں کی طرف سے راشن کی تقسیم کرنے کی باری آئی تو ابی نے اپنی گاڑی سے غریبوں اور مستحق لوگوں تک راشن پہنچانے کی ذمہ داری لی۔ مجھے یاد ہے اس بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے گوشت کو ابی نے خاص طور پر غربا مساکین میں تقسیم کرنے کی تاکید کی، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیکٹ بنا کر کھتوئی ٹولہ میں تقسیم کیے، اور ابی اور افروز ماموں پیکٹ بنا کر اسلام پور چلے گئے اور وہاں غربا مساکین میں تقسیم کیے۔ ابی کی ایک عادت تھی، جب بھی کوئی نیک کام کا ارادہ کرتے تو خود پہل کرتے۔ اکثر شام کو افروز ماموں کے گھر کال کرتے اور غریبوں مسکینوں تک
پہنچ جاتے اور وہاں اپنی طرف سے جو کچھ مدد ہوتا یا جو کٹ ہوتا پہنچا دیتے۔ اگر کوئی پوچھنے والا ہوتا یہ کس کی طرف ہے تو ابی یہ کہہ کر واپس رخصت ہوتے کہ کسی اللہ کے بندے نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے، اور رخصت ہو جاتے۔ اسی طرح اگر محلے میں کسی غریب بچی کی شادی ہوتی تو اب بھی کسی ایک چیز کی ذمہ داری لے لیتے، پھر ہم سب بھائی بہنوں کو فون کرتے کہ فلاں بچی کی شادی ہے، اس کی ذمہ داری لے لی ہے، آپ لوگ اس میں تعاون کریں۔ الحمدللہ ہم سب بھائی بہنوں جو بھی قریبی ہیں وہ لوگ تعاون کرتے۔ اسی طرح ابی کے پاس اگر کوئی قرض مانگنے کے لیے آتا ہے تو ابی کبھی انکار نہیں کرتے، لیکن ابی کی ایک خاص عادت تھی کہ قرض دینے سے پہلے وعدہ کروا لیتے تھے کہ کب واپس کرو گے، اور اسی وعدے پر قرض دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا معاملہ بہت ہی کلیئر رہتا تھا۔ ابی کی وفات کے بعد جب ہم لوگوں نے ڈائری چیک کیے تو بہت سارے لوگوں کے یہاں ابی کا قرض ہے جو وعدے پر دینے والے تھے۔ ابی کے آخر کے 10-12 سال الحمدللہ بڑے اچھے اور مفید کاموں میں گزرے، لیکن پچھلے 2 سالوں سے دل کے مریض بن چکے تھے۔ پیس میکر لگانے کے باوجود تکلیف کم نہ تھی، کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، سو اکثر و بیشتر دودھ روٹی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے جسمانی دوڑ بھاگ میں پہلے کے بنسبت کمی آ گئی تھی، اور مگر ذہنی اور فکری طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط تھے، پرعزم تھے اور باحوصلہ ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں اپنے وقت موعود کا احساس ہو چلا تھا، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنی دامن میں سمیٹ لینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے والد محترم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، جس میں عاجزی، انکساری، شرافت کی بہت بڑی دولت ادا کی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں غمزدہ لوگوں کی دلجوئی کی، اس لیے سارا گاؤں ان کی بے وقت موت پر غمزدہ ہے۔ کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن ان کی یادیں وابستہ رہتی ہیں، ان کی جدائی کا درد تازہ رہتا ہے کہ محبت، شفقت بھرے ان کے ہر الفاظ کانوں میں گونجتے ہیں، اور درد بھرے دل کو کبھی آنسوؤں کے طوفان میں بہاتے ہیں تو کبھی خشک صحرا کی دھوپ بھی جلاتے ہیں۔ والد صاحب کی کمی کی باعث ساری خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ والد صاحب تمام رنگینیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو تنہا اور اس کڑے سفر میں بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں۔ میرے بھائی بہن آج جو کچھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنے والدین کی محنت دعاؤں کے نتیجے میں۔ میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب لوگ شاندار الفاظ میں والد صاحب کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی شفقتوں اور محبتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماس۔ میری نظر میں والد محترم کا شمار ان عظیم لوگوں میں ہے جنہوں نے اپنی آخری سانس تک اولاد کی تربیت اور محبت کے لیے وقف کی، جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس اولاد کی تربیت محبت کے لیے وقف کر دی تھی۔ والد کی حیات میں اولاد معاشرے کے رسم و رواج اور جھمیلوں و الجھنوں سے آزاد رہتا ہے۔ باپ خود بھوکا رہ کر اولاد کا پیٹ پالنے میں دن رات ایک کرتا ہے۔ یہ سچ ہے، والد کی شفقت بھری ایک نظر اولاد کو ایک دم تر و تازہ کر دیتی ہے۔ باپ کا وجود زندگی میں حوصلہ کا کام کرتی ہے۔ باپ کا رشتہ ان کے چلے جانے سے ٹوٹتا نہیں، بلکہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم سے وابستہ رہتے ہیں۔ ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے میں باعث زندگی بسر کر سکے، معاشرتی ترقی میں بہتر طور پہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھتا خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ ابی کے 2 خاص رفیق تھے جن میں
جناب عرفان صدیقی صاحب مرحوم اور جناب امتیاز احمد صاحب مرحوم تھے، جو ہر کام میں ابی کا ساتھ دیتے تھے۔ جب بھی ابی کوئی کام لے کر اٹھے ہوں تو ان دونوں نے کبھی نہ نہیں کہا، ہمہ وقت تیار رہتے اور خدمت کے لیے پیش رہتے۔ ان کی بے وقت موت پر ابی بہت غمزدہ تھے اور ٹوٹ سے گئے تھے۔ ہمیشہ ہی ابی کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے عرفان کو بھی اٹھا لیا، امتیاز کو بھی اٹھا لیا، پتہ نہیں مجھے کب بلائیں گے، اور بار بار اس کا تذکرہ کرتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابی کو احساس ہو چکا تھا کہ اب ہم زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے، حتیٰ کہ موت سے 10-20 روز قبل انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ میں نہیں بچوں گا، اگر میری موت ہو جائے تو کسی کا انتظار مت کرنا، جلدی کر دینا۔ لیکن اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد اگر باہر رہتا ہے تو اپنے والدین کے جنازے میں شرکت کا متمنی رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، ابی کی اس آرزو کو پورا نہیں کر سکے۔ ابی کی روح سے معذرت۔ اخیر میں بارگاہ عزتی میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ والد محترم کو کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کے ٹوٹے پھوٹے عمل کو ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہم سب اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج تک دل کو ہے اس کے لوٹ آنے کی امید، آج تک ٹھہری ہوئی ہے زندگی اپنی جگہ، لاکھ چاہا اس کو بھول جاؤں میں مگر حوصلے اپنی جگہ ہیں، بے بسی اپنی جگہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔